روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر فرشتے جمع ہوئے اور ان کی قبر بنائی، اس لیے کہ وہ صفۃ الرحمن یعنی رحمان کے منتخب کردہ تھے۔ سیس علیہ السلام اور ان کے بھائی اس وقت مشارق الفردوس میں ایک بستی کے قریب تھے۔ یہ زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ ان کی وفات پر چاند اور سورج 7 دن اور 7 رات تک گرہن میں رہے۔ جب بوقت وفات فرشتے جمع ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی وصیت آدم کو جمع کیا اور اسے سیڑھی نما ایک چیز میں رکھ دیا۔ اسی سیڑھی نما چیز کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا جس کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ یحییٰ بن عباد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا اور ان کی قبر تیار کرنے کی ذمہ داری فرشتوں کو سونپی۔ چنانچہ انہوں نے انہیں سپرد خاک کیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں طاق کے مطابق غسل دیا اور انہیں لحد میں رکھا اور فرمایا کہ یہی طریقہ اولاد آدم علیہ السلام میں جاری ہوگا۔ ابی قعب رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے لمبے درخت کی مانند 60 ذراع تھا اور ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے جو ان کے اعضائے مستورہ کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو ان کے اعضائے مستورہ ظاہر ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اس جگہ سے بھاگے اور ایک درخت کی پناہ لی۔ اب ان کے رب نے ان کو ندا دی، کہا، اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، اے میرے رب، واللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنی خطا کی وجہ سے آپ سے حیا کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف اتارا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا۔ حضرت حوا نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ آدم علیہ السلام کی طرف چلیں تاکہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب پہنچ جائیں، مگر آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے قاصدوں کے درمیان تخلیہ کر دو، تم سے تو ہمیشہ ملاقات رہی اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے وہ مصیبت پہنچی۔ جب ان کی روح قبض کر لی گئی تو فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق کے موافق غسل دیا اور کفن میں بھی طاق کا ہی لحاظ رکھا۔ پھر ان کے لیے لحد بنائی اور پھر سپرد خاک کیا اور کہا کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ رہے گا۔ ابن قعب سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی مانند طویل القامت تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سیس نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا، آپ آگے بڑھیں اور اس میں 30 تکبیرات پڑھیں اور اپنے والد پر نماز پڑھیں۔ ان میں سے 5 تو نماز کے لیے ضروری ہیں اور باقی تکبیرات فضیلت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں اہل علم کے درمیان ایک اختلاف ہے، جبکہ دیگر حضرات کے بقول مکہ میں جبل ابو قبیس کے ایک غار میں مدفون ہیں اور اس غار کو غار الکنوج کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی سے نکلے تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن فرمایا۔ ہم جمعہ کے دن کو آپ کے یوم وفات کے طور پر مانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ان کی وفات بوجہ نامی پہاڑ پر ہوئی، یعنی وہ پہاڑ
جس پر آپ کو اتارا گیا تھا، اور حوا آدم کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ اسی غار میں دفن ہوئیں۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اسی جگہ دفن رہے یہاں تک کہ طوفان نوح علیہ السلام آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکال کر تابوت میں رکھا، پھر اس تابوت کو اپنی کشتی میں رکھ لیا۔ طوفان کے بعد جب زمین خشک ہو گئی تو ان کے تابوت کو اسی جگہ دفن کر دیا جس جگہ طوفان سے پہلے دفن تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ وہ سوت کاٹتی اور کپڑا بناتی، آٹا گوندتی اور روٹیاں پکاتی تھیں اور دیگر جنانہ گھریلو مصروفیات سر انجام دیتی تھیں۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب اس نے تکبر و بڑائی دکھائی اور اپنے رب کے سامنے شرکسی کی، نیز جہالت اور گمراہی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، تو اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دے دی۔ اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ ان سے اللہ کے عہد کے بارے میں خطا اور بھول ہو گئی، سو رب کریم نے انہیں اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیا۔ جس وقت انہوں نے اپنی لغزش سے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں ہدایت نصیب فرمائی اور گمراہی سے محفوظ رکھا، یہ تمام تفصیلات ذکر کرتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچے کہ جس نے آدم علیہ السلام کی اتباع کی وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور ابلیس اور اس کے پیروکاروں اور اس کا گروہ جلالت و گمراہی کی بنا پر ان کے ساتھ ہوگا۔ دوستوں، سیس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے جانشین تھے، بالکل ان کے راستے پر تھے اور ان پر نازل شدہ صحائف کے حق میں تھے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسلسل مکہ ہی میں مقیم رہے، حج و عمرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اوپر اور آدم علیہ السلام کے اوپر نازل شدہ صحیفوں کو جمع کیا اور ان سب پر عمل کیا، نیز پتھر اور گارے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ علماء متقدمین فرماتے ہیں کہ جو کعبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حرم بیت اللہ میں بنایا تھا، وہ طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سیس علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے انوس کو اپنا جانشین بنایا اور انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین ان کے والدین کے ساتھ جبل ابی قبیس کے غار میں ہوئی۔ ان کی ولادت کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 235 سال تھی، حضرت سیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ ان کے بیٹے انوس کی ولادت کے وقت ان کی عمر 605 سال تھی۔ یہ تمام بیان پہلے تورات کے حوالے سے لیا گیا ہے، جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت سیس نے اپنی بہن حضرتا بنت آدم سے نکاح کیا تھا، جس کے بطن سے ان کے یہاں ہانس بن سیس اور لغمہ بنت سیس پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 105 سال تھی۔ اس کے بعد وہ مزید 800 سال تک زندہ رہے۔ انوس اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی حکومت اور رعیت کے انتظام و الفرام میں اپنے باپ کے نقش قدم میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اہل تورات کے بیان کے مطابق انوس کی کل عمر 905 سال ہوئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سیس علیہ السلام کے یہاں انوس اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں، اور انوس کے یہاں اس کی بہن لغمہ بنت سیس سے قیان پیدا ہوا۔ قیان کی ولادت کے وقت انوس کی عمر 90 سال اور آدم علیہ السلام کی عمر 325 سال تھی، جبکہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ہانس بنت سیس نے اپنی بہن لغمہ بنت سیس سے نکاح کیا تھا، اس کے بطن سے اس کا بیٹا قیان پیدا ہوا۔ ہانس کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ قیان کی ولادت کے بعد وہ 815 سال زندہ رہا اور اس کی متعدد اولادیں ہوئیں۔ ہانس کی کل عمر 905 سال تھی۔ پھر قیان بن ہانس نے 13 سال کی عمر میں دہنا بنت براقیل بنت محویل بن خنو بن آدم سے نکاح کیا، جن سے مہلائل بن قیان پیدا ہوا۔ اس کی ولادت کے بعد قیان 840 سال مزید زندہ رہا اور قیان کی کل عمر 910 سال ہوئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انوس کے یہاں قیان اور بہت سی اولاد پیدا ہوئی، لیکن اس نے قیان کو جانشین بنایا
اور مہلائل برد اور بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں، لیکن باپ نے مہلائل کو جانشین بنایا، اور برد کے اخنوق یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے متوسلخ پیدا ہوئے، اور ان کے لارمک یا رمک پیدا ہوئے، اور یہی اپنے باپ کے جانشین بنے۔ اہل کتاب تورات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تورات میں مذکور ہے کہ مہلائل کی ولادت کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 395 سال اور قیان کی 17 سال تھی۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق مہلائل بن قیان نے 65 سال کی عمر میں اپنی خالہ شمعان بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن کیس بن آدم سے نکاح کیا، اور اس سے یرد بن مہلائل پیدا ہوئے۔ اس کی ولادت کے بعد مہلائل 830 سال زندہ رہا، اور اس کے بعد بہت سی اولادیں ہوئیں۔ مہلائل کی عمر 895 سال ہوئی، اس کے بعد وفات ہو گئی۔ تورات میں ہے کہ یرد کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 408 سال تھی۔ مہلائل اپنے باپ قیان کے نقش قدم پر چلا تھا، البتہ چند چیزیں اس کے زمانہ میں ہی نئی ظاہر ہوئی تھیں۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔